بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ باہر کے سرد ماحول کے برعکس اس کے آفس روم کا ماحول خاصا گرم تھا، جبکہ ہر چیز سے بے نیاز وہ اس وقت اپنی سوچوں میں گم تھا، اور سوچوں کا مرکز ہمیشہ کی طرح خرم شاہ تھی، جو اس سے دور رہ کر بھی اسے اپنے حصار میں لیے رکھتی تھی۔ سوچوں سے باہر نکل کر اس نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسٹینڈ پر اٹکا اپنا کوٹ اٹھا کر وہ باہر کی جانب بڑھا۔ جب آفس روم سے باہر نکلتے ہی نظر وہاں کھڑے زارون پر گئی۔ سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم کب آئی زارون؟ ارتضیٰ نے اس سے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ اس کا لب و لہجہ انگریزوں جیسا تھا، جبکہ دکھنے میں بھی وہ یہاں کے لوگوں جیسا ہی تھا۔ دودیا سفید رنگت، سبز آنکھیں، 6 فٹ 2 انچ قد اور سنجیدہ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں۔ ابھی آیا تھا، پر شاید تم کہیں جا رہے ہو۔ ہاں، بس گھر جا رہا تھا، تم میرے روم میں آ جاؤ۔ اسے ساتھ لے کر وہ اپنے آفس روم میں چلا گیا اور بازو پر رکھا کوٹ دوبارہ اسٹینڈ پر لٹکا دیا۔ خیریت، تم اس وقت یہاں آئے؟ ہاں، کچھ دنوں کے لیے فیملی کے ساتھ پاکستان جا رہا ہوں، سوچا تم سے مل کر چلا جاؤں۔ جانے کی کوئی خاص وجہ؟ تم جانتے تو ہو میری بیوی کا پورا خاندان پاکستان میں رہتا ہے، تو بس اسی لیے وہاں جا رہا ہوں۔ جائشہ بھی کافی ضد کر رہی تھی وہاں جانے کے لیے۔ اس کے لبوں سے جائشہ کا ذکر سن کر وہ بے اختیار ہنسا۔ جائشہ زارون کی 8 سالہ بیٹی تھی، جس کا ذکر وہ ہر ملاقات میں ارتضیٰ کے سامنے کرتا تھا، صرف یہ جتانے کے لیے کہ اس کی ایک بیٹی ہو چکی ہے، جبکہ اس کا دوست ابھی تک کنوارا بیٹھا ہے۔ لگتا تھا کہ ارتضیٰ کو اسے دیکھ کر احساس ہوگا، شادی جیسے رشتے کی چاہ ہوگی، اور شاید تبھی ارتضیٰ شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ زارون، میری بات سنو، مجھے یہ سب جتایا مت کرو کہ تم شادی کر چکے ہو، جانتے ہو نا تمہاری ان باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ، کبھی تو میری بات کو سمجھو، جیسا تم چاہتے ہو ویسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ کی سفید پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ حرم تم سے کبھی شادی نہیں کرے گی، بھلے تمہارے ڈر سے اس نے تمہیں اس رشتے سے پکارنا چھوڑ دیا ہے جو تمہارا اس سے ہے، لیکن وہ تمہیں دیکھتی اسی نظر سے ہے۔ جب شادی ہو جائے گی تو اس کا نظریہ بھی بدل جائے گا۔ وہ تم سے 17 سال چھوٹی ہے، میں نہیں جانتا وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے یا پھر میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے میری تھی اور اس نے میرا ہی ہونا ہے۔ اس کی بات پر وہ فقط اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ اپنے سامنے گڑیا اور نقلی برتن پھیلائے وہ اس وقت کھیلنے میں مصروف تھی، جب شامیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتے ہی چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ بابا! گڑیا ایک طرف پھینک کر وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب گئی، جس پر مسکراتے ہوئے اس نے آئزل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ میں کھیل رہی تھی۔ کھانا کھا لیا؟ کھا لیا۔ ویری گڈ، اب دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ اس نے وہاں کھڑے ملازم کو اشارہ کیا، جس نے اس کا اشارہ دیکھتے ہی ہاتھ میں پکڑا بیگ شامیر کی طرف بڑھا دیا۔ اپنے بیگ میں سے ڈرائنگ بکس نکال کر اس کے سامنے رکھیں، جس پر چہکتے ہوئے وہ ساری بکس کھول کر دیکھنے لگی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے آئزل کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ 18 سال کی تھی، لیکن حرکتیں اور شوق بالکل بچوں والے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر شامیر کا دل چاہتا تھا کاش ایک بار وہ شخص اس کے سامنے آ جائے جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اس حالت میں تھی۔ وہ اسے زمین میں زندہ دفن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، بھلے اس سے اس کی بیٹی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اس کے دل کو تو قرار مل جاتا۔ کیا ہو رہا ہے میرا چندا؟ ماہر نے وہاں بیٹھتے ہوئے آئزل کے جھکے سر کو دیکھا اور پوچھا۔ بڑے بابا دیکھیں بابا کیا لے کر آئے۔ ڈرائنگ بکس اٹھا کر وہ اب ماہر کو دکھانے لگی، جو بہت شوق اور توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ سارا سامان ترتیب سے رکھ کر اپنے وارڈروب بند کی اور پیچھے رکھا سامان اٹھا لیا، جسے اس نے فالتو سمجھ کر ایک طرف رکھا تھا۔ یہ سامان اب بس ارتضیٰ کو دکھانا تھا، تاکہ اگر اس میں سے اس کا کچھ ضروری سامان ہو تو وہ دیکھ لے، ورنہ پھر اس سارے سامان نے ڈسٹ بن میں ہی جانا تھا۔ ارتضیٰ کا کمرہ ویسے بھی زیادہ تر وہی صاف کرتی تھی، اسی لیے آج بھی وہ اس کی وارڈروب صاف کر رہی تھی۔ سامان اٹھا کر وہ باہر جانے لگی، جب نظر فرش پر گرے کارڈ پر گئی۔ اس نے اٹھا کر اس کارڈ کو دیکھا، جس پر پلاسٹک کوڈنگ ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ بدھ بنی
جبکہ حیرت بھی ہوئی۔ ارتضیٰ نے اب تک یہ کارڈ سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور زیادہ حیرت اسے اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ کارڈ ارتضیٰ کے پاس تھا پر آج تک اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے یہ کارڈ اپنے بچپن میں ارتضیٰ کی سالگرہ پر اسے دیا تھا، پر اسے ارتضیٰ کے پاس ابھی تک صحیح سلامت دے کر اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں ارتضیٰ کھڑا تھا۔ یہ آپ نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے ارتضیٰ؟ اس نے کارڈ اس کے سامنے کر کے حیرت سے پوچھا۔ تو کیا مجھے نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، لیکن یہ اتنی کوئی خاص چیز نہیں تھی کہ آپ اسے اس طرح سنبھال کر رکھتے۔ میں نے تو یہ ایسے ہی بچپن میں بنا دیا تھا۔ یہ میرے لیے خاص ہے کیونکہ یہ تم نے مجھے دیا تھا۔ اچھا، تو میری دی ہوئی ہر چیز کی اتنی اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ بالکل، تم خود سوچو، تمہاری دی ہوئی چیز کی اتنی اہمیت ہے تو تمہاری کتنی اہمیت ہوگی میری نظر میں۔ لیکن میری بات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے میں نے تمہاری کس بات کو اہمیت نہیں دی؟ پیشانی پر بل ڈال کر وہ حورم کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا شادی کر لیں، لیکن آپ راضی نہیں ہوئے۔ حور، پھر سے شروع مت ہو جانا۔ ارتضیٰ، آپ سیریس ہو کر میری بات سنیں۔ کل ہی آپ کے بالوں میں ایک سفید بال ملا مجھے، اس سے پہلے سارے بال سفید ہو جائیں شادی کر لیں۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، فی الحال جاؤ، تیار ہو کر آؤ۔ کس لیے؟ ہم باہر جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کچھ سامان نکالا ہے، آپ دیکھ لیں، جو ضروری ہے وہ رکھ لیں اور باقی سارا سامان پھینک دیں۔ تب تک میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس نے وہاں باکس میں رکھے سامان کی طرف اشارہ کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ارتضیٰ نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ جب حورم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ کس بارے میں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ ارتضیٰ، شادی کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے، سوچا تھا آپ کی شادی ہو جائے گی، پھر آپ کے بچوں کو بڑی بہن بن کر پالوں گی، لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے انہیں ماں بن کر پالنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنسا۔ تمہارے پیپرز کب ختم ہو رہے ہیں؟ 2 دن بعد لاسٹ پیپر ہے۔ اس کا BBA کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا، جس کے بعد اس کی پڑھائی ختم ہو جانی تھی اور پھر اس نے واپس پاکستان چلے جانا تھا۔ اگلے ہفتے میں پاکستان واپس جا رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے آپ کو شادی کے لیے منا کر جاؤں، کیونکہ اب تو میں پاکستان جانے کے بعد دوبارہ یہاں نہیں آ پاؤں گی۔ جب آپ کی شادی ہوگی تبھی آؤں گی، ٹھیک ہے؟ پھر تم اب یہاں تبھی آنا جب میری شادی ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے لیے پہلے آپ مان تو جائیں۔ اپنے دوست کو ہی دیکھ لیں، 8 سال کی بیٹی ہے ان کی، اور آپ 40 کے ہو کر بھی کنوارے پھر رہے ہیں۔ اس نے منہ بنا کر کہا، نہیں پھر رہا میں کنوارا، بہت جلد تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ سچ میں؟ مطلب میں حفصہ دادوں کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ آپ راضی ہو گئے ہیں؟ ہاں حور، گھر جاتے ہی سب سے پہلے انہیں یہ خبر سنا دینا۔ اس نے ایک نظر حرم پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ کا اقرار سن کر اسے بہت خوشی ملی تھی اور یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اب جب تک گھر جا کر حرم نے یہ بات حفصہ کو نہیں بتائی، تب تک اسے بے چینی ہی ہوتی رہے گی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے ایک طرف رکھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھا لیا جو خالی تھا۔ بیڈ سے اتر کر وہ کمرے سے باہر گئی۔ گھر کی چند لائٹس روشنی کے باعث کھلی ہوئی تھی، لیکن سب روز کی طرح کھلی انہیں چھوڑ کے سو گئے تھے، اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ پانی پی کر اس نے خالی جگ بھرا اور واپس جانے کے لیے مڑی، جب پیچھے کھڑے ازمیر کو دیکھ کر جگ اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ ازمیر، آپ نے تو ڈرا ہی دیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر پانی سے بھرا جگ سائڈ پر رکھ کر اسے گھورتے ہوئے کہا، جس نے اس وقت سادہ سا سفید رنگ کا قمیص شلوار پہنا ہوا تھا۔ زریام کے ساتھ زمینوں کا کام وہی دیکھتا تھا، اسی لیے اس وجہ سے وہ اکثر راتوں کو گھر دیر سے آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ باہر سے ہی آ رہا تھا۔ تو میری جان، کس نے کہا ہے اتنا سا دل رکھنے کے لیے؟ مسکراتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا جب نظر اس کی خالی انگلی پر گئی۔ تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ ازمیر، میں ہر وقت تو نہیں پہن سکتی نا، ہر وقت ہی پہننی ہے۔ وہ ہماری منگنی کی انگوٹھی ہے، اسے ہمیشہ پہن کر رکھا کرو۔ اسے دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ تم ازمیر شاہ کی ملکیت ہو۔
ازمیر منگنی کوئی اتنا بڑا رشتہ نہیں ہوتا جس کے ہونے سے میں آپ کی ملکیت بن گئی. جانے ازمیر کہو تو پھر ابھی اور اسی وقت نکاح کر لیتا ہوں تم سے، تاکہ تمہیں اچھے سے پتہ چل جائے کہ تم ازمیر شاہ کی ملکیت ہو. دونوں کے درمیان موجود فاصلہ مٹا کر وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا، جس پر منت گھبرا کر جلدی سے دور ہوئی. وہ منت شاہ تھی، ازمیر شاہ کی محبت، اس کا عشق، اس کا جنون، اس کا سب کچھ، جسے وہ تب سے چاہتا تھا جب اسے ان سب چیزوں کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا. ان دونوں کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی گھر والوں نے ان کی منگنی کر دی تھی، کیونکہ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کسی سے بھی چھپی ہوئی تو نہیں تھی. گھر والوں کے پوچھنے پر منت نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا، کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ وہ خود بھی ازمیر کو چاہتی تھی، لیکن ازمیر کا جنونی انداز اسے ہمیشہ خوفزدہ کر دیتا تھا. نہیں، مجھے ابھی نکاح نہیں کرنا. اس کی بات کے جواب میں اس سے پہلے ازمیر کچھ کہتا، باہر سے آتی قدموں کی آواز پر منت جلدی سے کچن سے بھاگنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی کچن میں داخل ہوتے ساحر سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی، جو کچن کی لائٹ آن دیکھ کر وہاں پر آیا تھا. بابا سائیں، آپ ترکی سے کب آئے؟ المیر لالا نہیں آئے؟ اپنے سامنے اسے کھڑا دیکھ کر منت نے گڑبڑا کر پوچھا، جبکہ شرمندگی الگ ہو رہی تھی. ساحر نے اسے ازمیر کے ساتھ کھڑے اکیلے کچن میں دیکھ لیا تھا. اب پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا. بس ابھی آیا تھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں پانی پینے آئی تھی، اس نے جلدی سے کہا. جب ساحر نے پیچھے کھڑے ازمیر کو دیکھا، اور تم کیا کرنے آئے تھے؟ میں اپنی نظروں کی پیاس مٹانے آیا تھا. اس کے کہنے پر منت اچھی خاصی سرخ ہو چکی تھی، جبکہ دل میں اس بے شرم کو اچھی خاصی سنا بھی چکی تھی، جو اس کے باپ کے سامنے اتنے آرام سے ایسی بات کر رہا تھا. منت، کمرے میں جاؤ. اسے تو ویسے بھی بھاگنے کا موقع چاہیے تھا، جو ساحر کے کہتے ہی مل گیا، اسی لیے بنا لمحہ ضائع کیے وہ وہاں سے بھاگ گئی. لڑکے، کچھ شرم کر لو تم. کیسے کروں؟ آپ ہی کا بھتیجا ہوں. میں اتنا بے باک تو کبھی نہیں تھا کہ اپنے ہی سسر کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتا، پر میں اتنا ہی بے باک ہوں چاچا سائیں کہ اپنے سسر کے سامنے یہ سب کچھ آرام سے کہہ سکتا ہوں. وہ تو میرا منت سے نکاح نہیں ہوا، ورنہ آنکھوں کے بجائے لبوں کی پیاس مٹاتا. بے شرم انسان، ایک تھپڑ لگاؤں گا تو ساری پیاس بجھ جائے گی. اس کے غصے سے کہنے پر وہ ڈھڑائی سے ہنسا. میری پیاس کا علاج تو صرف آپ کی بیٹی کے پاس ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور ساحر کا چہرہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. مزید وہاں رکتا تو یقیناً ساحر اس پر ہاتھ اٹھانے میں بھی دیر نہیں لگاتا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر سوتی ماہم کی طرف گئی. اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. اپنے بیگ سائڈ پر رکھ کر اپنے ہاتھ سے گھڑی اتاری اور بنا چینج کیے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا. سوئی ہوئی ماہم کو اپنے حصار میں لے کر اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں. اس وقت اسے سکون چاہیے تھا، جو اسے صرف اپنی بیوی کے پاس ہی ملتا تھا. ساحر، آپ کب آئے؟ نیند سے بھری آنکھیں کھول کر وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، کیونکہ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا تھا. وہ خواب دیکھ رہی ہے. کہاں، دنیا میں یا پھر حویلی میں؟ حویلی میں. تو اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے مزید اس کے قریب ہو گئی. میرے دل میں، تمہارے دل میں تو میں ہمیشہ سے تھا، بس تمہیں اس بات کا احساس تھوڑی دیر سے ہوا. اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اپنی آنکھیں مون لی. نرم سی دھوپ استنبول کی سڑکوں پر بڑھنے لگی جب وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب گئی. دونوں ہاتھوں میں شاپرز پکڑنے کے باعث ہاتھ دکھنے لگے تھے، لیکن کیا کرتی، یہ کام اسی نے کرنا تھا. کچھ فاصلے پر ہی اسے اپنا گھر نظر آ گیا، جس پر اس نے شکر بھرا سانس لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب بڑھ گئی. دروازہ بجانے کے چند سیکنڈز بعد ہی کھل چکا تھا. السلام علیکم بی جان. اس نے مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا اور اندر داخل ہو کر اپنے جوتے اتارنے لگی. وہ استنبول میں رہتی تھی، لیکن گھر میں وہ صرف اردو کی زبان ہی بولتی تھی، کیونکہ بی جان نے انہیں یہی عادت ڈالی تھی. اسے ترکش زبان آتی تھی، لیکن وہ صرف ضرورتاً ہی بولتی تھی. کہاں تھی تم؟ اتنا وقت لگا دیا. جی بس سامان خریدنے میں دیر ہو گئی تھی. شہروز کہاں ہے؟ مہربانو لے کر گئی تھی اسے، اوپر ہی ہوگا. ان کی بات سن کر وہ اپنا سر ہلا کر اوپر کی طرف چلی گئی. یہ گھر 3 منزلہ تھا. پہلی منزل پر وہ خود بی جان کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ باقی کی 2 منزل انہوں نے رینٹ پر دے رکھی تھی، اور اسی وجہ سے گھر آرام سے چل رہا تھا. بلیک پینٹ کے ساتھ اپنے وائٹ شرٹ زیب تن کی اور بلیک ٹائی لگا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی
اپنی پسندیدہ گھڑی اٹھا لی، بال بنا کر اس نے ایک گہری نظر شیشے میں نظر آتے اپنے وجود پر ڈالی اور شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کر کے باہر جانے لگا۔ جب نظر سیڑھیوں کی طرف جاتے شہروز پر گئی جو گھٹنوں گھٹنوں چلتا نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا، تیزی سے اس کے قریب جا کر المیر نے جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا، جبکہ چہرے پر غصیلے تاثرات اتر آئے۔ اگر وہ اسے نہیں پکڑتا تو یقیناً اس نے سیڑھیوں سے گر جانا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا یہ وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنی گود میں موجود شہروز کو دیکھا جو معصوم سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ المیر اس کے لیے انجان نہیں تھا، بلکہ المیر سے تو اس کی بہت اچھی دوستی تھی، اسی لیے اس وقت اس کی گود میں بہت آرام سے چڑھا ہوا تھا۔ یہ آپ کے پاس تھا؟ میرب کی آواز سن کر اس نے نگاہوں کا رخ اس کی جانب موڑا۔ کہاں تھی تم؟ میں باہر گئی ہوئی تھی۔ اپنے بچے کا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ابھی سیڑھیوں سے گر جاتا۔ اس کے کہنے پر میرب نے گھبرا کر اس کی گود سے شہروز کو لیا اور اسے ٹھیک سے دیکھنے لگی، اور اسے بالکل ٹھیک دیکھ کر شکر بھرا سانس لیا۔ مہر آئی تھی، لے کر گئی تھی اسے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا وہ اتنی لاپرواہی دکھائے گی تو میں کبھی ان کے پاس نہیں چھوڑتی۔ مہر کا بیٹا نہیں ہے، تمہارا ہے تو خیال بھی تمہیں ہی رکھنا چاہیے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ نیچے کی طرف چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد میرب نے اپنی گود میں موجود شہروز کو دیکھا اور اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر وہاں بیٹھی جنت پر گئی، اور اسے دیکھتے ہی لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ ڈارک بلو شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے اس نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا جو اس کی موجودگی دیکھ کر جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے گہری نظروں سے سامنے بیٹھی جنت پر ایک گہری نظر ڈالی، اپنا کام شروع کر دیا۔ زاویان خانزادہ کا نام پاکستان کے مشہور ڈاکٹرز میں آتا تھا۔ وہ اس یونیورسٹی میں صرف ایک سیمینار کی وجہ سے آیا تھا جہاں اس کی پہلی ملاقات جنت سے ہوئی تھی، اور وہ لڑکی پہلی ہی ملاقات میں اس کے دل میں بس گئی، جس کی وجہ سے وہ خود اس کالج میں لیکچرار کے طور پر آ گیا تاکہ جنت شاہ کو دیکھ کر بے چین دل کو قرار مل جائے۔ شہروز کو بی جان کے پاس چھوڑ کر وہ اوپر والے حصے میں گئی۔ مہربانوں کی لاپرواہی دیکھ کر اس کا غصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اسے پتہ تھا جب تک وہ مہربانوں سے بات نہیں کر لیتی تب تک اس کا غصہ نہیں اترنا تھا۔ مہر آپی، اگر آپ شہروز کو سنبھال نہیں سکتی تھیں تو پلیز اسے یہاں پر لایا بھی مت کیا کریں۔ اس کے قریب جا کر میرب اس کے سر پر کھڑی ہو کر کہنے لگی، جبکہ اس کی بات سن کر کپڑے پریس کرتی مہربانوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے میرب؟ شہروز سیڑھیوں سے گرنے والا تھا، خدا کا شکر ہے المیر نے پکڑ لیا، ورنہ کیا ہوتا میں سوچنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ میرب، میں نے تو اسے فرقان کے ساتھ خود بی جان کے پاس بھجوایا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے 5 سالہ بیٹے کو دیکھا جو اس وقت ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ فرقان، تم شہروز کو کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ اس کی بات سن کر ٹی وی دیکھتا فرقان چونکا۔ امی جان، وہ میرے دوست آ گئے تھے، اسی لیے جلدی میں وہ اٹک گیا۔ آگے کا حصہ اس سے بولا نہیں گیا۔ فرقان کی بات سن کر اس نے غصے سے اسے گھورا۔ میرب، آئی ایم سوری، میں کام کرنے لگ گئی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ بھجوا دیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا۔ مجھے کوئی سوری نہیں چاہیے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے فرقان خود ایک بچہ ہے، آپ بھی جانتی ہیں شہروز اس سے نہیں سنبھالا جاتا، پھر بھی آپ نے شہروز کو اس کے ساتھ بھیجا۔ پلیز آپ آئندہ شہروز سے دور رہیے گا، اللہ نہ کرے اگر شہروز گر جاتا تو آپ کا کچھ نہیں جانا تھا، نقصان صرف میرا ہوتا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ واپس نیچے چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد مہربانوں نے اپنی نگاہوں کا رخ وہاں بیٹھے فرقان کی جانب کیا جو خود اس کے کچھ بولنے کا منتظر تھا۔ یقیناً اب اسے ڈانٹ پڑنی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ادھر آؤ فرقان، اسے اپنے پاس بلا کر مہربانوں نے اپنے قریب بٹھایا اور نرمی سے اسے سمجھانے لگی تاکہ جو لاپرواہی اس نے آج دکھائی ہے آئندہ نہ دکھائے۔ اگر بچہ آپ کی بات نرمی سے سمجھ سکتا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی اس پر بلا وجہ غصہ کرنے کی؟ غصہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اکثر معاملات غصے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ نیند سے جاگتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور ذہن مکمل بیدار ہوتے ہی وہ اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ اس وقت اپنے پنک کلر کا نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا جو اسے چینج کرنے کا بھی خیال نہیں آیا، کیونکہ جو بات اسے کرنی تھی وہ کپڑے چینج کرنے سے زیادہ ضروری تھی۔ حفصہ دادو، حفصہ پر نظر پڑتے ہی وہ چہک کر اس کے قریب آئی جو اینا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کو وہ ارتضیٰ
دیر سے گھر واپس آئے تھے اور جس وقت وہ دونوں واپس آئے وہ وقت حفصہ کے سونے کا ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ یہ بات انہیں نہیں بتا سکی، ورنہ وہ یہ بات حفصہ کو رات کو ہی بتا دیتی۔ کیا ہوا ہے حرم؟ آپ کو پتہ ہے ارتضیٰ شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ اس کے کہنے پر ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ مسکرانے کے باعث دونوں گالوں پر گہرے ڈمپل ابھر رہے تھے۔ تم کیا کہہ رہی ہو حرم؟ جی بالکل، انہوں نے کہا۔ مجھے ارتضیٰ کی پوری بات بتاؤ۔ حفصہ کے پوچھنے پر وہ ارتضیٰ کے ساتھ ہوئی ساری بات اسے تفصیل سے بتانے لگی، جسے سن کر حفصہ نے شکر بھرا سانس لیا۔ چلو بالآخر یہ بندہ شادی کے لیے راضی تو ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سوتے دیکھ کر مشال نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور کھڑکی سے پردے ہٹا دیے۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، جسے دیکھ کر بیڈ پر سوئے نازک وجود نے منہ بنایا اور نیند میں بڑبڑا کر کروٹ بدل دی۔ عائشہ اٹھو، کب تک سوتی رہو گی جب تک میرا ہیرو نہیں آ جاتا؟ اس نے نیند میں بھری آواز میں کہا، جسے سن کر مشال گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ایک یہ لڑکی، دوسرا اس کے ناولز اور تیسرا ناولز کے ہیرو۔ عائشہ افندی کی دنیا بس اسی پر ختم تھی۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ناولز پر گئی۔ یقیناً ساری رات ایسے ہی پڑھا جا رہا تھا۔ عائشہ اٹھو، ساری رات تم ناول میں گھسی رہتی ہو، کسی دن میں آگ لگا دوں گی ان سب کو۔ اس کے چلانے پر وہ منہ بنا کر اٹھی۔ مام سونے بھی دیں، نہیں تو میری شادی کروا دیں تاکہ اپنے ہیرو کے گھر میں آرام سے میں سو کر اٹھوں۔ تمہارا ہیرو تمہیں تمہاری ماں کی طرح کھانے کی ٹرے سجا کر نہیں دے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بکھرا کمرہ سمیٹنے لگی۔ جب عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی نیند تو اب ویسے بھی خراب ہو چکی تھی۔ بہتر تھا اٹھ ہی جاتی۔ مام کاش میں بھی شاہ حویلی میں پیدا ہو جاتی۔ ہاں، تاکہ ان کی زندگی عذاب بنا دیتی۔ نہیں، اس لیے کیونکہ پھر میں جب پیدا ہوتی تو میری بھی کسی کزن سے منگنی ہو جاتی جو مجھ سے بہت محبت کرتا اور بات بات پر صرف یہی کہتا کہ عائشہ تم صرف میری ہو، تم مجھ سے دور ہوئی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات سن کر اشال گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک تو یہ لڑکی کبھی خیالی دنیا سے باہر نہیں آتی تھی، ویسے تو میں بھی اسے نہیں چھوڑتی، لیکن اسے چڑھانے کے لیے کہہ دیتی کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے۔ ہائے، پھر وہ میرے بال پکڑتا اور مجھے بولتا کہ تم صرف میری ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنسی۔ عائشہ یہ سب باتیں صرف کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ان سب باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کام تو میرے ساتھ ہو سکتا ہے نا کہ ماہر انکل کی طرح میرا بھی کوئی ہینڈسم سا ٹیچر ہو اور پھر میری اس سے شادی ہو جائے۔ عائشہ اٹھو، جلدی فریش ہو جاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اشال نے اسے بیڈ سے اٹھایا، جس کے بعد وہ واش روم میں چلی گئی اور اس کے جاتے ہی اشال سائڈ پر بکھرے ناولز اٹھانے لگی۔ ان سب بچوں کو صرف یہ پتہ تھا کہ ماہر ازاں کا ٹیچر تھا اور ان کی شادی ہو گئی، لیکن وہ شادی کیسے ہوئی تھی اس سے سب بچے ہی انجان تھے۔ ماضی چلا گیا تھا، اس لیے بہتر تھا اسے نہ دہرایا جائے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی تو اسی میں خوش رہنا بہتر تھا۔ ارتضیٰ اسے اسٹڈی روم میں مل گیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا، جو آج باقی دنوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی فریش لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے مام، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ حرم نے بتایا تم شادی کے لیے مان گئے ہو؟ ہاں بالکل، تو میں لڑکی پسند کر لوں یا پھر تم خود کرو گے؟ لڑکی کیوں پسند کرتی ہیں، میری پسند تو آپ جانتی ہی ہیں۔ اس کی بات سن کر حفصہ کی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ وہ ماں تھی، ہمیشہ سے اس کی دلی خواہش کے بارے میں جانتی تھی، لیکن کبھی یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی کیونکہ اسے پتہ تھا یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ پر آج وہ شاید خود ہی کھلے لفظوں میں یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ میری دلی خواہش کیا ہے یہ آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ کیا ہے تمہاری دلی خواہش؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ جانتی تھی ارتضیٰ کیا کہے گا، پر دل کے ایک کونے میں یہ خیال بھی تھا کہ شاید ارتضیٰ اس کی سوچ کے برعکس کچھ کہہ دے۔ حور ہے میری دل کی خواہش۔ میں اب تک خاموش صرف اس لیے تھا کیونکہ میں اس کی پڑھائی ختم ہونے کا منتظر تھا، جو کہ اب ختم ہونے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں اب آپ بھی جا کر ذریعام بھائی سے بات کریں۔ ارتضیٰ یہ فضول بات اپنے ذہن سے نکال دو، یہ ناممکن ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھ کر کہا۔ اس میں ناممکن والی کیا بات ہے ارتضیٰ؟ تم چاچو ہو اس کے، وہ تمہیں اسی نظر سے دیکھتی ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ یہی سمجھایا ہے، میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ نہیں سمجھتی تو یہ اس کی غلطی ہے۔
17 سال چھوٹی ہے وہ تم سے، مجھے پرواہ نہیں ہے، ذریعہ کبھی نہیں مانے گا، مجھے ان کی اجازت نہیں چاہیے، حرم بھی نہیں مانے گی۔ اسٹڈی روم میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ حرم مان جائے گی، نہ مانی تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ آپ جانتی ہیں نا موم، ڈیڈ ہمیشہ کہتے تھے ارتضیٰ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ وہ غلط نہیں کہتے تھے، میں واقعی میں اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، پھر چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو یا جاندار۔ حرم کوئی بے جان چیز نہیں ہے ارتضیٰ، بالکل وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے جس کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، لیکن میں کیا کروں، اسے چھوڑنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری سانسوں میں بستی ہے، وہ میری سانسوں کی ڈور ہے، اور اگر حرم شاہ ارتضیٰ آفندی سے دور ہوئی تو یہ ڈور ٹوٹ جائے گی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے چلا گیا، جبکہ وہ بھیگی آنکھیں لیے وہیں بیٹھی رہیں۔ اس نے اور احسان نے ارتضیٰ کو ہمیشہ لاڈوں میں پالا تھا۔ وہ ضدی بچپن سے تھا، اگر کسی خواہش کا اظہار کر دیتا تو اسے پوری کر کے دم لیتا تھا۔ اس کی ضد پر ان دونوں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اگر حفصہ کو اندازہ ہوتا کہ اس کی یہ ضد آگے جا کر یہ روپ اختیار کرنے والی ہے تو وہ کبھی بھی اس کی بے جا ضد پوری نہیں کرتی۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں وہ اپنی محبت کی خوشی ہی نہیں دیکھ رہا تھا؟ یہ بات وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ خود جانتی تھی کہ ارتضیٰ کے لیے حرم محبت نہیں تھی، اس کا عشق، اس کا جنون تھی۔ محبت ہوتی تو وہ شاید چھوڑ دیتا، لیکن وہ محبت نہیں تھی، وہ اس کا پاگل پن تھی جسے وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ اس وقت غور سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی نور نے سینڈ کی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور ذریعہ کو دیکھتے ہی اس کے پاس گئی۔ ذریعہ میری بات سنو۔ حرم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ کیا بات ہے حریب، سب ٹھیک ہے؟ ہاں بس کچھ بات کرنی تھی۔ ہاں کہو۔ نور نے ایک رشتہ بتایا ہے حرم کے لیے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی حرم کی عمر ہی کیا ہے، 2 سال بعد 25 کی ہو جائے گی۔ اس نے 2 انگلیاں ذریعہ کو دکھائیں، جیسے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کتنے سال کی ہے۔ اچھا تو جب وہ 2 سال بعد 25 کی ہو جائے گی تب ہم اس کا رشتہ ڈھونڈ لیں گے۔ ذریعہ اس عمر میں میری تم سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ حریب تم میرا دماغ مت کھاؤ، جا کر اماں سائیں سے بات کر لو۔ اسے جواب دیتے ہوئے وہ جھک کر وہ اپنے پاؤں میں موجود پشاوری چپل اتارنے لگا تھا۔ ان سے تو بات کر بھی لی اور انہوں نے تو ہاں بھی کہہ دیا ہے، پر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے ذریعہ سے بھی مشورہ کرنا۔ اس کی بات سن کر ذریعہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اچھا تو ان کی وجہ سے مجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے، ورنہ تم نے تو شاید مجھے اس معاملے میں پوچھنا بھی نہیں تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ نور نے کب سے رشتے کروانے کا کام شروع کر دیا ہے؟ کام شروع نہیں کیا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ اسیرم بھائی کے جاننے والے ہیں اور حرم گھر کی بڑی بیٹی ہے، تو اسی لیے پہلے اس کے بارے میں سوچا جائے۔ اور اس نے تو حرم کی تصویر بھی انہیں دکھا دی، اور انہیں تو حرم پسند بھی آ گئی، اور پسند آئی بھی کیوں نہیں؟ وہ اپنی ماں پر جو گئی ہے، اس نے فخریہ انداز میں کہا، جبکہ ذریعہ حیرت سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ مطلب ساری باتیں جب پہلے ہی طے ہو گئی ہیں تو ضرورت کیا ہے مجھ سے مشورہ لینے کی؟ ان باتوں کو چھوڑو، تم یہ دیکھو، یہ لڑکے کی تصویر ہے۔ اس نے موبائل اس کے سامنے کیا، جسے اپنے ہاتھ میں تھام کر وہ اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے، لیکن صرف شکل دیکھ کر تو میں اپنی بیٹی تمہیں انہیں نہیں دے سکتا نا۔ اور یہ سب سے اہم بات، حرم سے مشورہ کرو، جو اس کا جواب ہوگا میرا بھی وہی ہوگا۔ اس سے تو میں نے پہلے ہی بات کر لی اور اس نے سب کچھ ہم پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے کہنے پر ذریعہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا خفگی دکھائے ناراض ہو یا پھر غصہ کرے۔ تم مجھے اب کیوں بتا رہی ہو؟ نکاح والے دن بتا دیتی۔ ذریعہ ناراض مت ہو، تمہارے جواب کی منتظر ہوں۔ اگر انکار کر دو گے تو پھر بھی نور کو منع کر دوں گی، تو پھر میں نور کو منع کر دوں گی۔ معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سر ذریعہ کے کندھوں پر رکھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پہلے میں حرم سے خود بات کروں گا، اگر وہ ابھی یہ سب نہیں چاہتی تو پھر میں نور کو انکار کر دوں گا، لیکن اگر حرم ہاں کہتی ہے تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی بات سمجھ کر حریب نے اپنا سر ہلایا اور ذریعہ کے ابھرتے ڈمپل پر اپنے لب رکھ دیے۔ گاڑی کی اسپیڈ معمول سے زیادہ تیز تھی اور اسٹیئرنگ پر گرفت سخت تھی، جس کے باعث
واضح طور پر نیلی اور سبز رگیں نمایاں ہو رہی تھیں، جبکہ ذہن کے پردوں پر کچھ دیر پہلے دیکھا جانے والا منظر گھوم رہا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا آج تک جنت نے کبھی اس کے ساتھ اتنی ہنس کر بات کی ہو جتنی اپنے ٹیچر کے ساتھ وہ کر رہی تھی۔ سالار، اسپیڈ سلو کرو۔ آپ کو دوسروں سے اتنا فرینڈلی ہو کر بات نہیں کرنا چاہیے تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے ٹیچر سے بات کر رہی تھی؟ وہ بھی کافی ہنستے ہوئے۔ بس اس پر کہہ رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر جنت کو یاد آ چکا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ یقیناً زاویان کی ہی بات کر رہا تھا، کیونکہ یونی سے باہر نکلنے سے پہلے وہ اسی سے ملی تھی جو اس کی کتاب دینے کے لیے آیا تھا، جسے وہ کلاس میں ہی بھول آئی تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ وہ میرے ٹیچر ہیں۔ اس کی بڑی عمر دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر جنت نے ناک سکوڑی۔ زاویان کی ایج تو اسے نہیں پتہ تھی، پر وہ لگتا 28 تک کا تھا۔ اگر میں بات کر بھی رہی تھی تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ میرے استاد ہی تو ہیں۔ شاید آپ بھول رہی ہیں، بڑے بابا بھی بڑی ماما کے استاد ہی رہ چکے ہیں۔ سالار، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو تمہاری یہ فضول باتیں سوچتی رہوں۔ میری بات کو اگنور ہرگز مت کیجیے گا جنت، آج کے بعد میں آپ کو اس شخص کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس انسان سے بحث فضول تھی، ویسے بھی اس نے کون سا سالار کی بات مان لینی تھی۔ ڈیڈ دیکھیں تو صحیح، مام نے میری ساری نیند خراب کر دی۔ بس فریش ہو کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، جب نظر وہاں سب کے ساتھ بیٹھے احباب پر گئی، اور اسے دیکھتے ہی عائشہ کے نہ بہنے والے آنسو شروع ہو گئے، جیسے اس کی ماں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہو۔ اچھا ہوا اٹھا دیا، ہر وقت سوتی رہتی ہو۔ اس کے کہنے پر عائشہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کو یہ بات نہیں کہنی تھی، ناولز میں ایسا نہیں کہتے۔ پھر کیسے کہتے ہیں؟ کافی کا کپ احسان کو پکڑاتے ہوئے حفصہ نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ غصہ دکھاتے ہیں کہ اگر بیٹی اپنے والد محترم سے شکایت لگاتی ہے تو والد محترم اس شخص کو بہت ڈانٹتے ہیں، اس نے اشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے ہی گھور کر دیکھ رہی تھی۔ لیکن اس کے گھورنے سے عائشہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے اشال کی گھورتی نسوں کی عادت تھی۔ ویسے بھی اس وقت اس کا دھیان احباب کی طرف تھا۔ اسے لگا شاید اس کی بات سن کر احباب میں تھوڑا جوش آئے اور وہ اشال کو کچھ کہہ دے، لیکن ایسا کبھی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ احباب افندی اشال افندی کو ڈانٹ دے۔ اس نے تو آج تک اشال سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ ڈانٹنا یا غصہ کرنا تو دور کی بات تھی۔ اس وقت بھی عائشہ کی بات سن کر احباب نے کیا کہا لگایا، میری جان، تمہاری طرفداری کر کے مجھے اپنے کمرے سے باہر سونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ منہ بگاڑتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی، جب وسیع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب بٹھا لیا۔ تمہارا باپ تو ہے ہی نالائق، اس سے ایسی کوئی بھی بات کرنا فضول ہے۔ میں ہوں نا اپنی پوتی کے لیے۔ اس کے بال بکھیر کر وسیع نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اشال، اسے کچھ مت کہا کرو، اگر دیر سے سو کر اٹھتی ہے تو اٹھنے دو، آپ اس کی عادت بگاڑ رہے ہیں۔ تو بگاڑنے دو، عادتیں تو ہوتی ہی بگڑنے کے لیے ہیں۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھ کر اپنی بات کی تصدیق چاہی، جس نے فوراً سے اپنا سر ہلایا اور اس کے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ نہیں، ہر بار کی طرح جواب وہی ملا جس پر وہ تپ کر رہ گئی تھی۔ میں 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ نہیں، اس کا لہجہ سخت ہوا، جسے سن کر وہ فقط منہ بنا کر رہ گئی۔ اسے کتنے دن ہو گئے تھے اپنے گھر گئے ہوئے، اور اب بھی ماہر صاحب اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ماہر باقاعدگی سے ہر ہفتے اس کے گھر کی صفائی کرواتا تھا، لیکن اسے وہاں جانے کی اجازت کم ہی ملتی تھی، اور اس میں غلطی بھی اسے اپنی ہی لگتی تھی۔ المیر اور ازمیر کی پیدائش کے بعد ماہر اسے ہر ہفتے اس کے گھر پر لے کر جاتا تھا، لیکن وہاں جا کر اس کے سامنے ماضی کی ساری یادیں بکھر جاتی، اور وہ کئی دن تک وہ ماضی کو یاد کر کے اپنے اور ماہر کے بیچ ایک اجنبیت کی دیوار بنا کر بیٹھی رہتی۔ لیکن پھر کچھ وقت بعد وہ کبھی خود ہی اس دیوار کو گرا دیتی یا پھر ماہر گرا دیتا۔ وہ ماہر کے ساتھ خوش تھی، بہت خوش، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ماضی میں
جو ہوا وہ سب مٹ چکا تھا۔ اپنے گھر جا کر اسے گزرا ہر لمحہ یاد آ جاتا اور پھر اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا اور اسی وجہ سے ماہر اس کے گھر جانا بند کروا چکا تھا۔ کوئی بھی ایسی چیز اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرتا تھا جو اس کے اور عزا کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا کرے۔ اس وقت بھی وہ اپنا گھر دیکھنے کی ہی ضد کر رہی تھی جس پر وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اگر آپ مجھے لے کر نہیں گئے تو میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، دھمکی دی، جس کا ماہر پر تو کوئی اثر نہیں ہونا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اپنی بات کے جواب میں اس کا ٹھنڈا سا رسپانس دیکھ کر وہ باہر جانے لگی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر ماہر نے اس کا وجود اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ وہ آج بھی بالکل پہلے جیسی ہی تھی، نازک سی، بالکل گڑیا کی طرح۔ وہ کہیں سے بھی دو جوان بیٹوں کی ماں نہیں لگتی تھی اور اسے یہ اپنی چھوٹی سی بیوی ہی پسند تھی جس میں اس کی جان بستی تھی۔ بس ایک بات تھی جو اس نے کبھی نہیں چاہی تھی کہ اس کے بیٹوں کا قد عزا جیسا ہو، اور شکر تھا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے بیٹوں نے دراز قد اپنے باپ سے چرائے تھے۔ نیچے اتارے مجھے اپنے زوردار مکہ ماہر کی کمر پر رسید کیا، لیکن سامنے والے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس بات سے بھی وہ بخوبی واقف تھی۔ میری جان، میری چھوٹی سی بیگم، جب تم مجھ سے لڑ نہیں سکتی تو پھر الجھا بھی مت کرو، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ عزا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچن میں کھڑی وہ شہروز کے لیے فیڈر تیار کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے المیر کی آواز سنائی دی۔ گھبرا کر وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ اللہ اللہ، آپ نے تو ڈرا ہی دیا، مطلب میری شکل اتنی خوفناک ہے؟ نہیں المیر، وہ آپ اچانک آئی تو میں بس اسی لیے ڈر گئی، اس نے جلدی سے وضاحت دی، جسے سن کر وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں مذاق کر رہا تھا میرب۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے جب گلا کھنکارتے ہوئے اس نے پھر سے بات شروع کی۔ سوری، مجھے تم سے صبح اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو شہروز کی فکر میں یہ سب کچھ کہا تھا۔ ہاں لیکن پھر بھی تم اس کی زیادہ خیال رکھتی ہو، تم سے زیادہ اس کا کون خیال رکھ سکتا ہے؟ میں اپنے کہے لفظوں پر شرمندہ ہوں۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے المیر، آپ کی غلطی نہیں تھی۔ پھر بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں نے سوری ایکسیپٹ کی۔ اس کی بات سن کر المیر نے سکون بھری سانس لی، ورنہ صبح جب وہ اسے ڈانٹ کر گھر سے نکلا تھا اسے ہی یہی فکر ستا رہی تھی کہ کہیں میرب اب اس سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن شکر تھا وہ اس سے ناراض نہیں تھی، یا شاید وہ المیر کے ساتھ ایسا ہی کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ المیر سے ناراض ہوتی۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ پھیکی ہو گئی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے مڑ کر میرب کی پشت کو دیکھا جو اب اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میرب انصاری کے لیے وہ ان کے گھر میں رہتا ایک عام سا شخص تھا، جبکہ المیر شاہ تو اسے اپنے دل میں بسا چکا تھا۔ ترکی اس کا پسندیدہ ملک تھا، اسی لیے اپنے آگے کی پڑھائی اس نے وہیں پر کرنے کا سوچا۔ ویسے بھی آفس کے کام سے ساحر یا آبان کو زیادہ تر وہاں پر جانا پڑتا تھا۔ اسے آفس کے کاموں میں خاصی دلچسپی تھی، اسی لیے اس کے یہاں رہنے سے ان سب کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہوتا تو المیر اسے سالو کر لیتا تھا۔ استنبول میں ان کا اپنا ایک گھر تھا اور المیر وہیں پر رہتا تھا، لیکن صرف تب تک جب تک اس کی میرب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار میرب کو ایک پارک میں دیکھا تھا، ایک بچے اور بزرگ خاتون کے ساتھ۔ وہ خاتون سے جس طرح بے تکلفی سے بات کر رہی تھی، یقیناً وہ اس کی کوئی اپنی ہی تھی، اور ساتھ میں وہ اس بچے کا جس طرح خیال رکھ رہی تھی وہ بھی شاید اس کا بہت اپنا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچہ اس کا اپنا بیٹا ہوگا۔ بہت جلد ہی وہ اپنے ذرائع سے میرب کی معلومات نکلوا چکا تھا۔ وہ استنبول میں رہتی تھی اپنی دادی کے ساتھ۔ ان کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی جس میں وہ اپنی دادی اور صدام کے ساتھ رہتی تھی، جو اس کا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ کزن بھی تھا۔ اسی وجہ سے 18 سال کی عمر میں ہی اس کی شادی اپنے کزن سے ہو چکی تھی، لیکن اس کی قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، جو شادی کے 2 سال بعد ہی صدام ایک کار ایکسیڈنٹ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز تھی، اس کا ننھا سا شہروز۔ وہ شادی شدہ تھی۔ یہ بات سن کر المیر اچھا خاصا شاکڈ ہوا تھا، کیونکہ وہ لڑکی کہیں سے بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا۔ یہ بات جان کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا پھر دکھی۔ وہ روزانہ پارک جاتا، کیونکہ میرب خود شہروز کے ساتھ ہفتے میں 2 سے 3 بار وہاں آتی تھی۔ اسے میرب سے محبت تھی، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا جب وہ اس بات کا اقرار کرے گا تو یقیناً آسانی سے وہ راضی نہیں ہوگی، پر وہ بھی المیر شاہ تھا، اس نے کون سا اپنے قدم پیچھے ہٹا لینے تھے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ شہروز سے اسے بے انتہا محبت تھی، لیکن میرب کی وجہ سے نہیں بلکہ خود شہروز کی وجہ سے۔
وہ 8 مہینے کا گول مٹول سا بچہ اسے بھلا کوئی کیسے ناپسند کر سکتا تھا؟ اسے پتا تھا کہ میرب اپنے گھر کا پورشن رینٹ پر دیتی ہے، اسی لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر خود بھی وہیں شفٹ ہو گیا تاکہ دن میں کم از کم ایک بار ہی صحیح محبوبہ کا دیدار تو نصیب ہو جائے۔ اس اکیلے لڑکے کو دیکھ کر پہلے تو بی جان صاف انکار کر چکی تھی، وہ ایک اکیلے لڑکے کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن پھر جب المیر نے انہیں اپنے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتایا تو وہ راضی ہو گئیں اور اس پر المیر بہت خوش تھا۔ المیر ایک نہایت ہی سلجھا ہوا لڑکا تھا اور وہ ان کی میرب کو پسند کرتا تھا، یہ بات وہ بہت پہلے سے جانتی تھی۔ المیر کا ہر انداز اس کے اندر کا حال عیاں کرتا تھا، بس ایک میرب ہی تھی جو اس کے کسی بھی انداز سے یہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ المیر اسے پسند کرتا ہے۔ انہوں نے آج تک یہ بات نہ المیر سے کہی نہ میرب سے، کیونکہ وہ اس بات کی منتظر تھی کہ المیر خود یہ بات کہے، ان کی بیٹی کا گھر ایک بار پھر سے بس جائے، اس سے بڑھ کر بھلا انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ روز کی طرح صبح کے 7 بجتے ہی نینسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ اس کے جگانے کا طریقہ تھا، کیونکہ اپنے سر کے کمرے میں وہ جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اپنی موجودگی میں کسی کو اپنے کمرے میں دیکھنا اسے پسند نہیں تھا۔ اس کے کمرے کی صفائی نینسی اس کے جانے کے بعد کرتی تھی، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جانے کی اجازت بھی صرف نینسی کو ہی تھی۔ وہ بھی صرف کمرہ صاف کرنے کے لیے۔ اس کے دروازہ کھٹکھٹانے پر کمرے میں سوئے وجود نے آنکھیں کھولی۔ اسے نیند بے انتہا آ رہی تھی جو ہلکی سی آواز میں بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ اس کی نیند کچی تھی جو ہلکی سی آواز میں بھی ٹوٹ جاتی تھی۔ نینسی جا چکی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا اندر موجود شخص اٹھ چکا تھا، اور ایسا ہی تھا۔ روز کی طرح نینسی کے دروازہ بجانے پر اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ یہ اس کے جاگنے کا طریقہ تھا، اور نینسی اس کا الارم تھی جو بنا کسی شور کے اسے بہت آرام سے جگا دیتی تھی۔ کمبل خود پر سے ہٹا کر اس نے اپنے بے ترتیبی سے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس وقت اس نے سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ بنیان زیبتن کیا ہوا تھا، جو اس کے پھولے سفید بازوؤں کو دکھانے کا سبب بن رہا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے ڈوری کھینچ کر پردے اوپر کیے اور گلاس وال سے باہر نظر آتا منظر دیکھنے لگا۔ ٹھنڈ آج بھی یقیناً زیادہ ہی تھی۔ برف نہیں گر رہی تھی، لیکن گرتی ضرور رہی تھی، اور اس بات کا ثبوت برف سے ڈھکی ہر چیز دے رہی تھی۔ کمرے کا گرم ماحول دیکھ کر حمزہ کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا۔ اس نے ٹائم دیکھا، اب اسے تیار ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آج اس نے آفندی گروپ آف انڈسٹری جانا تھا۔ یقیناً ہر ویکنڈ کی طرح اس لڑکی نے آج بھی وہاں پر آنا تھا۔ ہاں، وہ لڑکی میر حمزہ عباسی کی ویران زندگی میں باہر کا کام کرتی تھی۔ اس نے آج تک حمزہ کو مخاطب نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے جانتی تک نہیں تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے کبھی زندگی میں میر حمزہ عباسی کو دیکھا بھی ہے، لیکن وہ تو عائشہ آفندی کا ایک ایک نقش اپنے دل میں بسا کر بیٹھا ہوا تھا۔ رباب بیگم کے وہاں بیٹھتے ہی اس نے گہرا سانس لیا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں موجود تصویریں دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ یہاں کس مقصد سے بیٹھی ہیں۔ زاویان، اب سنجیدہ ہو کر یہ تصویریں دیکھو اور کوئی لڑکی پسند کر کے مجھے بتاؤ۔ اب میں تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ اس بار تمہارا کوئی انکار نہیں سنوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ میری شادی کر دیں، پر لڑکی میری پسند کی ہی ہونی چاہیے۔ اس کے کہنے پر وہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا یا کوئی مذاق کر رہا تھا؟ مطلب تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ ان کی بات سنتے ہی جنت کا معصوم چہرہ اس کے ذہن کے گرد طواف کرنے لگا۔ ہاں، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے بتایا کیوں نہیں بیٹا؟ جب مجھے جلدی سے اس لڑکی کا ایڈریس دو تاکہ میں رشتہ لے کر اس کے گھر چلی جاؤں۔ ماما تھوڑا صبر کر لیں۔ ارے اب صبر ہی تو نہیں ہوتا، بس تم مجھے جلدی سے اس لڑکی سے ملوا دو۔ ان کی بے تابی پر وہ کھل کر ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا ایڈریس دے دوں گا، ابھی دے دو، آج ہی چلتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آج ہی چلتے ہیں، لیکن آپ پہلے جا کر تیار تو ہو جائیں، پھر ہی تو جائیں گی نا۔ اس کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ان کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات اب بھی موجود تھے۔ یہ سرپرائز ہی تو تھا جو زاویان نے انہیں دیا تھا۔ ان کا حیرت زدہ ہونا تو بنتا تھا، کب سے تو وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ شادی کر لے، اور اب جب وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا تو پھر وہ مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔